Assalamu alaikum. Welcome to today on ZMC Network with me, your host नीला Muslim and Mr. Sayyid Rashid Masood. आज का प्रोग्राम शादी की बातें और आज की टॉपिक हमने जो रखी हुई थी, it was about global events that are occurring all around the world due to the pandemic. However, learning that today was Mr. Shah's beloved father's 25th death anniversary today, it was only right out of respect that we would discuss Mr. Shah's beloved father and also further elaborate on the respect our parents should have via humanity through our religious duties. So inshallah हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کی رسپیکٹ ہمیں کیوں اور کیسے کرنی چاہیے، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں. صرف یہ نہیں کہ اسلام کے طرف سے ہم آج بات کریں گے، ہم چاہتے ہیں ہم دوسری ریلیجنز کو بھی انوالو کریں، سکھزم، ہندوازم، کیتھلکس، جوز ایون اینڈ ایون on a humanity platform as well, because we do have brothers and sisters who are atheists as well, so we would like to include everybody in today's thoughts. So ہم چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب سے بات کریں ان کے لیٹ فادر کے بارے میں. So first of all, welcome Mr. Shah. Thank you for joining us this week. السلام علیکم نیلا مسلم. السلام علیکم ZMC ٹی وی کے تمام دیکھنے والے خواتین و حضرات. بہت شکریہ آپ نے یہ اچانک جو فیصلہ کیا کہ آپ ٹاپک بدل دیں گی، آپ کی مہربانی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کے لیے پیرنٹس جو ہیں بہت اہم ہوتے ہیں. اور جی میں نے آپ کو بتایا کہ آج میرے والد صاحب کی 25ویں برسی ہے، اور اس لحاظ سے میرے لیے دن کافی اہم ہوتا ہے، کیونکہ میں اس دن میں نے پرواز کی پاکستان کے لیے، کیونکہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس رات تو میں پوری کوشش کر کے بہت سے ممالک سے سفر کرتا ہوا، کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ اس وقت نہیں ملی تھی، تو مختلف شہروں سے ہوتا ہوا میں پہنچا تھا. تو میرے لیے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے وہ دن. اور پھر ادھر پہنچ کے والد صاحب کے قدموں کو چھو کے ان سے معافی مانگی اگر کبھی غلطی زندگی میں ہوئی ہو کوئی کسی بھی قسم کی. تو بالکل آپ نے صحیح کہا. جو ہی آپ نے میرے سے یہ بات کی تو میں نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی. ویسے تو ہمیں اسلامیات یا دینیات میں بچپن سے ہی والدین کی جو عزت اور احترام ہے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا جاتا ہے. کسی بھی ملک میں کسی بھی نصاب کریکولم کے مطابق جو ہم پڑھتے ہیں. میں نے ابھی جنرلی فوراً پڑھا تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید نے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں. لیکن پریکٹیکل ٹرمز میں مجھے کچھ جو سکھ گرو نانک صاحب کی کچھ سیئنگز ہیں جس نے مجھے بڑا امپریس کیا، اور میں وہ کہنا چاہتا ہوں. اور اس کی میں ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میری والدہ ادھر انٹرنیشنل ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آئیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں، انڈیا میں تو ہم اندر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ادھر کیونکہ ایکویلٹی ہے تو ہمیں انحصار جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے جو سسٹم ہے اس کے اوپر. جی. تو جب والدہ جہاز سے باہر نکلی تو اب تو وہ ویسے ویل چیئر پہ ہیں، ان دنوں وہ ویل چیئر پہ تو نہیں تھی لیکن کمزور تھی. تو جب وہ جہاز سے باہر نکلی تو ان سے کافی لمبا سفر تھا، وہ کھڑی ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ میں کس سے بات کروں. تو انہیں ادھر ایک سکھ لڑکا نظر آیا. تو انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ یہ پنجابی سمجھتا ہوگا. تو انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے ذرا جانا ہے. تو
اس لڑکے نے بڑی عزت کے ساتھ اسی کو کہا کہ جی ماں جی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. تو اس نے وہ چھوٹی سی گاڑی جو ہوتی ہے اس کا بندوبست کیا اور ان کو وہ لے کے آیا ادھر جہاں پہ سامان وغیرہ ہوتا ہے. تو اوبیسلی میری والدہ نے اس کا شکریہ ادا کیا. تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی یہ ہماری تعلیم کا حصہ ہے. تو میں اس لیے وہ آج میں نے کچھ کورس نکالے ہیں جی کہ گرو نانک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے ایک جگہ پہ کہ آپ گرو نانک کے گھر میں جو سیوا کرتے ہیں سیلف لیسلی سروس دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جب تک آپ پاک اور صاف نہیں ہوں گے یہ آپ نہیں کر سکتے. اور وہ واحد گرو جو ایک وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ جی جب تک اس کی نظر میں آپ پاک نہیں ہوں گے اور آپ وہ پاکیزگی آپ صرف اس وقت کر سکتے ہیں اپنے اندر پیدا گرو مریادہ جو ہے ان کی جو ان کو سکھائی جاتی ہے جو انہوں نے جو اللہ کا پیغام جیسے بھی سمجھا اور پڑھا ہے کہ جب تک آپ اپنے پیرنٹس کی سیوا نہیں کرتے تب تک آپ کو یہ بھی رائٹ نہیں ہے کہ آپ سیوا جو گردواروں میں کی جاتی ہے وہ کر سکیں. وہ جو سیلف لیس سروس ہے اور جو سیوا ہے وہ پہلے آپ نے اپنے پیرنٹس کی کرنی ہے. جی اس کے بعد اب گردوارے میں آپ کی جو سروس ہے وہ ایکسیپٹڈ ہوگی. جی تو یہ وہ گرو جی نے کہا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے آپ کو دانی کہتے ہیں. جب آپ چیریٹی بہت زیادہ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو دانی کہتے ہیں. جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ون who does not look after his mother and father جو اپنے پیرنٹس کی look after نہیں کرتا لیکن وہ but he gives charity he is not a dani he is not a charitable person but بے ایمان. جی یعنی انہوں نے ڈسکرپشن دی ہے کہ جو انسان اپنے پیرنٹس کی لک آفٹر نہیں کرتا اور ان کو نہیں دیتا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ سیوا کر رہا ہے یا وہ دانی ہے. جی یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے. اس کے علاوہ گرو نانک جی سے میں ویسے بھی ہمیشہ سے انسپائر رہا ہوں. تو اس میں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گرو نانک جی اپنے گھر آئے تو کام کر کے تو ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام مہتا کالو جی تھا ان کے والد صاحب کا نام. جی تو انہوں نے گرو نانک جی کو مارا چپیڑ ماری اور ڈانٹا بھی بڑے غصے سے. لیکن وہ بالکل خاموش رہے. انہوں نے خاموشی سے اپنے باپ کی بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے جو مہتا کالو جی جو ان کے والد سے وہ بلکہ اپسیٹ ہوئے کہ بھئی جب وہ گرو نانک جی جو تھے انہوں نے اپنا سر نیچے کیا اور معافی مانگی اپنے باپ سے کہ ان کی وجہ سے ان کو غصہ چڑھا. جی تو وہ بڑے ہوئے کہ دیکھو یار میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح کہا ہے اور وہ پھر بھی میرے سے معافی مانگ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور میں مثال دیتا ہوں. گرو گوبند سنگھ جی بھی یہ بھی بڑا اچھا ان کا سٹیٹس رہا ہے.
وہ اپنا کہتے ہیں کہ بھئی میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ every day thousands of Sikhs would bow their heads in respect to Guru Gobind Singh Ji. And every day Guru Gobind Singh Ji would bow his head to mother and father. One day his mother, Guru Sahib's mother asked, "Oh my son, please don't bow your head and touch my feet. Looking at your face, I see the light of Vaheguru." انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میرے پاؤں پہ کیوں اپنا سر رکھتے ہو؟ تم اپنا مجھے شکل دکھاؤ، مجھے تو اللہ کا نور اس میں نظر آتا ہے. So listening to his mother, Guruji then placed his head again on his mother's feet. "Oh mother, if you can see the light of Vaheguru in my face, then this is because of your blessings, your dreams and nurturing." بیسکلی انہوں نے کہا کہ بھئی ماں، میں تو تیرے پاؤں میں جب سر جھکاتا ہوں تو اسی سے مجھے یہ نور ملتا ہے، تو میں کیوں نہ اپنا سر جھکاؤں. تو پھر وہ ان کی مدر دعا کرتی ہیں واحد گرو. واحد گرو کا مطلب ہے وحدہ لا شریک، ایک رب. May you give sons like this to everyone. Look at how much respect Guru Gobind Singh Ji had for his parents. تو اسی طرح قرآن مجید میں یہ بات بڑی کلیئرلی آئی ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، کہ اگر آپ نے جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے پیروں کے نیچے سے کریں. مجھے پتہ ہے کہ گرو نانک جی جو تھے انہوں نے قرآن کا مکمل مطالعہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے بلکہ ان کی جو بانی ہے اس کے اندر کم از کم 2 مسلمان سینٹس گزرے ہیں جنہوں نے کافی کچھ لکھا ہے. اور بلکہ وہ جو گرو نانک تھے انہوں نے بلکہ تعریف ماں اور بیٹے کی محبت اور عزت کے رشتے کی اس میں بڑی متاثر ہو کے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بابا فرید گنج شکر تھے ان کی ماں جیسی مائیں جو ہیں وہ بڑی عظیم مائیں ہیں کہ وہ ایسے بچوں کی اس طرح پرورش کرتی ہیں. تو مختلف مذاہب میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمیشہ ماں اور باپ کے رشتے کو بہت زیادہ طاقت دی گئی ہے. آخری دفعہ رمضان کے مہینے میں جب والد صاحب سے ملا تو اس کے بعد ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں سحری کے وقت پہنچا تو اذان ہونے میں کچھ ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلے میں بھی سحری کھاتا ہوں ساتھ ان کے. بڑے عرصے بعد کھا رہا تھا. وہ والدہ تھی، ایک نوکر بھی تھا جو بڑا تیز تھا ملازم، جو کہ روٹیاں پروٹھے انڈے بنانے میں والدہ خود بھی بناتی تھی. تو میں نے نوٹ کیا کہ سپیڈ تھوڑی کم تھی پروٹھوں کی، پراٹھے اور انڈے وغیرہ کی. تو میں نے دیکھا والد صاحب نا جان کے سلو ہو جاتے تھے کہ یہ پہلے لے لے. تو وہ سین بھی مجھے بھولتا نہیں آج تک کہ جس طرح وہ لوگ اوبویسلی پیرنٹس، حالانکہ معمولی سی بات تھی لیکن بے شک بالکل آئی ایگری وتھ یو ڈیفینیٹلی کہ ماں باپ کی یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے بچوں کو خاص کر کے خود بھی وہ برداشت کر لیتے ہیں پر بچوں کو پہلے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے شاہ صاحب نے ہمیں ایگزامپل دیا، اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل وچ آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ ٹو ایز ویل in regards to when parents step the extra mile, and they always do, and they don't have to. And I think if you are lucky enough to have parents who care and look after you, الحمدللہ کرنا چاہیے, because کئی ماں باپ ہیں جو نہیں کرتے, اور you are very blessed to have that
and such beautiful memories that we are sharing with Mr. Shah today. So moving forward, جیسے کہ شاہ صاحب نے ایڈریس کیا ہے کہ ریلیجنس کے اندر جیسے ہم نے سکھزم کے اوپر کافی بات کی ہے, اب اسلام میں بھی ہمیں obviously we are Muslims so we are aware of this, but I think humanity میں ایک چیز present ہے کہ we have to respect our parents. اور شاہ صاحب moving forward from what we've just spoken about, میں چاہتی ہوں ذرا آپ سے یہ پوچھوں کہ obviously ماں باپ ہر کسی کے نہیں رہتے, for example my mom and dad have also passed away as well, but how can we remember them, ان کی یاد ہم کیسے تازہ کر سکتے ہیں ان کو. جی بہت شکریہ نیلم. بلکہ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کیونکہ مجھے احساس ہے کہ لاسٹ ایئر آپ کی والدہ فوت ہوئی, اس سے پہلے آپ کے والد فوت ہوئے, تو آپ ینگ ایج میں آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آ گئی. اور مجھے پتہ ہے کہ اکثر آپ گڈ ڈیڈس کرتی رہتی ہیں, جیسے میلاد شریف کراتی ہیں آپ اور پھر تقسیم کرتی ہیں مختلف ایسی چیزیں جو کہ لوگوں کے کام آ سکیں, چاہے وہ کوئی آیات کریمہ ہیں یا وہ کوئی کھانا ہے یا کوئی پانی ہے. ٹھیک ہے, انسان ایک وہ جیسچر ہی کر سکتا ہے نا, وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کرتی ہیں کیونکہ ابھی تک وہ آپ کا آب زمزم میرے پاس پڑا ہوا ہے, آپ لائی تھی ان دنوں میں, تو یہ چیزیں کافی اہم ہیں. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ وہ ابھی ہم دانی کی بات کر رہے تھے, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تلاوت قرآن پاک اور جو بھی نیک آیات ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور ان کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم ان کے نام پہ کچھ ایسے کام کریں جس کا فائدہ انسانوں کو پہنچے تو میرے خیال میں وہ سب سے اچھا فعل ہوگا, سب سے اچھا کام ہوگا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسی نیکیاں کریں کہ جس سے آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہو, کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا آپ کے لیے کیا اور آپ کی تربیت کی, بہتری آپ کی زندگی میں لے کے آئے اپنی عقل و طاقت کے مطابق. تو ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق ہی کر سکتا ہے نا. اگر ایک باپ غریب ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہر چیز دے سکے, تو میں نے تو مثال دی ابھی جیسے والد صاحب کی, وہ تو اس قابل تھے کہ ہم سب کھا سکتے تھے, صرف سپیڈ کی بات تھی, وہ چاہتے تھے کہ بیٹا پہلے کھا لے. لیکن میں نے ایسا دیکھا ہے کہ کچھ والدین ایسے ہیں جن کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے, تو وہ جان کے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے کھا لیا ہوا ہے یا تم کھا لو, ایسی بات. تو یہ سارے درجات ہیں, بڑے اہم ہیں. اوبویسلی جس کو محبت ملی ہے اور جس نے یہ چیز دیکھی ہے, کئی دفعہ پرسیپشن مختلف ہو سکتی ہے بچوں کی, ہر کوئی اپنے حساب سے پرسیو کرتا ہے. جو اس چیز کو سمجھ سکتا ہے وہ ہمیشہ اپنے والدین کا کرتا ہے. میں ایک مثال ایک اور دینا چاہ رہا تھا جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. دراصل ایک دفعہ یہ گرو گوبند سنگھ جی بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پیاس بہت لگی ہے. تو ایک لڑکا جو تھا وہ اٹھا اور وہ فوراً پانی لینے گیا اور اس نے لا کے دیا. تو انہوں نے گرو صاحب سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم دیکھنے میں بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو, بڑے ویل ڈریسڈ ہو, تم کون ہو؟ کہتا جی میں ادھر سے ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو جانتا ہوں کہ تمہارے گھر میں تو نوکر وغیرہ ہی بہت ہیں, تم کیسے اٹھ کے چلے گئے فوراً؟ وہ کہتا ہے جی میں چلا گیا. تو انہوں نے کہا کبھی تم نے اپنی ماں کو پانی پلایا ہے یا کبھی اپنے باپ کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتے نہیں جی موقع ہی نہیں ملا, نوکر مجھے بھی پلا دیتے ہیں, ان کو بھی پلا دیتے ہیں. تو وہ گرو جی نے کہا کہ یہ پانی ادھر ہی رہنے دو, میں تمہارے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا کہ تم نے کبھی اپنی ماں کو پانی نہیں پلایا, اپنے باپ کو نہیں پلایا. تو پھر انہوں نے اس کے اوپر درس دیا اس بات کا پورا. تو میں وہ ایک مثال دے رہا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ یا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ جو مدر کا تو رول انہوں نے بہت ہی بڑا کیا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ جی آپ کی زندگی میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی سب سے زیادہ آپ کے لیے کون قابل احترام ہے؟ تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ سب سے زیادہ اہم کون ہے جو کہ قابل احترام اور جس کی آپ کوئی سیوا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ماں۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے پھر کہا ماں۔ جب چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ باپ۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حالانکہ ہم اوبلیگیٹری ایکٹ سمجھتے ہیں نماز روزہ، وہ جو کہ بالکل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ گڈنس ٹورڈز جو پیرنٹس کے لیے جو بہتری کرتا ہے وہ سب سے عظیم اوبلیگیٹری ایکٹ ہے۔ یہ بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ جو میجر سنز ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے یا کوئی بیٹا ہے، اور پھر ایک یہ ہے کہ جو اپنے پیرنٹس کو ڈس اوبے کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا یا احترام نہیں کرتا، یا پھر یہ ہے کہ آپ کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ یعنی یہ چار جو اگر آپ دیکھیں اس کا تعلق بڑا سوشل لائف سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ، پھر اس کے بعد اس نے جو تین جو دنیاوی چیزیں بتائی ہیں، اور دیکھیں یہ تینوں چیزیں بڑی معاشرے میں پرابلم پیدا کر سکتی ہیں۔ جیسے وٹنس آپ غلط دیتے ہیں، تو آج جیسے ماحول ہے کہ غلط وٹنس کی وجہ سے عدالتیں بڑھی رہتی ہیں، پھر کریڈیبلٹی کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو اسی طرح وہ ایک سوشل رانگ پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیرنٹس کا احترام کرنا جو ہے نا وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ میں نے وہ مثال تھوڑی میں نے پڑھا سب کا تھا، لیکن مجھے یہ دو مثالیں، ایک تو میرے ریلیجن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے مجھے ان کے تفصیل ویسے ہی پتہ تھی، دوسرا آج مجھے جو میں نے یہ سکھ مذہب کے بارے میں پڑھا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں وہ ہمارے جو کلچر ہے پاکستان یا پنجاب میں اس کی بھی وہ ایک قسم کی صحیح طرح نہ کرتی ہیں، ان کو ایکسپلین کرتی ہیں ٹیچنگز۔ پتہ نہیں میں کچھ ایموشنل ہو گیا تھا ڈیورنگ دا ٹاک، پتہ نہیں میں بات صحیح طرح کر سکا کہ نہیں، کیونکہ انسان کے لیے پیرنٹس جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں کہ وہ انسان جس طرح سوچتا ہے۔ تو نہیں، بہت اچھا لگا آپ نے اتنے اپنی کیا کہتے ہیں پرسنل چیزیں شیئر ہمارے ساتھ کی اور ہماری آڈینس کے ساتھ بھی، اینڈ آئی ایم شیور a lot of people will be touched by the topic today. and یہ بالکل بے شک یہ بات ہے کہ جو ماں باپ کا پیار، پروٹیکشن ہے، اٹس immeasurable، اور وہ کبھی کسی چیز یا کسی بندے اور کسی کے ساتھ آپ کو وہ واپس چیز نہیں مل سکتی. سو it's understandably a very big loss، and اللہ ان کو جنت میں ہائیسٹ رینک انشاءاللہ ضرور دیں گے. تو آج انشاءاللہ ہوپفلی آج کے لیے اتنا ہی ہمارے پاس ٹائم تھا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم پھر نیکسٹ ٹائم آئیں گے ایک اور ٹاپک لے کے. بٹ تھینک یو فار واچنگ، پلیز شیئر اینڈ کنیکٹ ود اس آن آل آر سوشل میڈیا پلیٹفارمز. اینڈ شکریہ شاہ صاحب، آپ نے جو بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی آئی تھنک لاسٹ میسیج یہی ہوگا، اف یو ڈو ہیو یور پیرنٹس، اف یو آر لکی انف ٹو ہیو یور پیرنٹس ان یور لائف، پلیز اسپینڈ as much time with them as possible and create happy memories so you are able to look back on them. Thank you so much. Assalamu alaikum.